بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کا میرا جو موضوع ہے، جو عمل، جو کلام برحق، کلام پاک آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر اگر کوئی یقین کامل سے اور پوری ذہنی یکسوئی سے عمل کرے تو وہ کلام پاک اگر اس طریقے سے پڑھی جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، تو بے شک یہ چیز ایک روحانی تلوار کا، روحانی شمشیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی کام لینے والا ہو، کام لینا چاہے اور یقین کامل سے کام لینا چاہے تو بے شک یہ چیز روحانی تلوار کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سے پہلے میں مختصر ترین کچھ لوگوں کے جو میسیجز ملے، واٹس ایپ میسیجز یا تھرو ایس ایم ایس بھی، حالانکہ میں نے اپنا جب نمبر مینشن کرتا ہوں تو میں وہاں پہ جو ہے وہ اس چیز کو مینشن کرتا ہوں کہ واٹس ایپ میسیج کیا کیجئے، لیکن کچھ دوستوں نے، بہنوں بھائیوں نے ایس ایم ایس بھی کیے، تو اس میں جو ہے وہ میں بڑا ایک مختصر سا جواب دینا چاہوں گا کہ میں نے کسی کی زبان کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ جس کی جو بھی تھنکنگ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر ترین، آگے جن لوگوں نے یہ کومنٹ کیا، یہ میسیج کیا، ان کو ان کا جواب مل جائے گا۔ فرسٹ آف آل کہ تنقید سے ہمیشہ میرے کوشش میں، میرے جذبے میں، میری ہمت میں کبھی بھی کمی نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے، چاہے میں کوئی بھی کام کروں۔ دوسری چیز، جو ایک بڑا طویل سا میسیج تھا اور اس کے طویل ہونے کی جو ریزن تھی وہ اس میں بے شمار گالیاں بھی شامل تھی، اللہ وہ میسیج بھیجنے والے کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، آپ کو میں یہی جواب دوں گا کہ مجھے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ دکھ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ یہ چینل میرے کوئی فائنینشلی پرپس میں شامل نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سچ کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہی ہوتے ہیں۔ آج اللہ کے فضل سے اگر راؤنڈ اباؤٹ 70 چینل کے سبسکرائبر ہیں تو وہ 70 سے بے شک 7 بھی ہو جائیں گے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہاں پہ کوئی یہ نمبر سکورنگ کے لیے تو یہ کام نہیں کر رہا۔ میری تو بس ایک یہ کوشش ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا، میں اس کو ایک امانت سمجھ کے جو ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں تک، بزرگوں تک، جو حق کے متلاشی ہیں ان تک پہنچا دوں، اتنا جتنا میں سمجھتا ہوں، جتنا مجھے حاصل ہوا۔ تو میرا صرف اور صرف یہ مقصد ہے، باقی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، میں ان چیزوں کی بالکل ٹینشن نہیں لیتا، اور میں جو بھی ہوں، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی کیا مہربانیاں ہیں، یا جس چیز کو آپ لوگ کمی سمجھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس میں کیا بہتری ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، اور کسی نہ کسی حد تک میرے مالک کے فضل سے مجھے بھی اس کی سمجھ ہے۔ تو جب مجھے کچھ فیس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال مزید وقت ضائع کیے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہوتا ہے جی کہ بیسک چیز ہے آپ کی لگن، آپ کی یکسوئی، آپ کی توجہ، آپ کا یقین، آپ کا ایمان۔ یہ چیزیں اگر آپ کی ٹھیک ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا یقین کامل ہے، تو پھر اس کی اس کلام برحق کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے،
جو ہمارے پاس قرآن کریم کی صورت میں آئی۔ تو کوئی بھی عمل آپ جب کرتے ہیں اس کو اگر آپ یکسوئی سے کرتے ہیں اور ایک تسلسل سے کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے فضل سے اتنی پاور آ جاتی ہے، کیونکہ کلام برحق میں سے اللہ تعالیٰ کی جو صفاتی نام ہیں ان میں سے آپ کوئی پڑھیں یا کوئی آیت پڑھیں تو یاد تو آپ اللہ تعالیٰ کو ہی کر رہے ہیں نا، مانگ تو آپ اللہ تعالیٰ سے ہی رہے ہیں نا، تو وہ جس نیت سے بھی کیا جائے وہ دیتا ہے۔ میرے مشاہدے میں جو عمل، جو کلام برحق کلام پاک میرے معاملات میں جس نے ایک روحانی شمشیر کا کام دیا، روحانی تلوار کا کام دیا، جس چیز کو میں نے سمجھا اپنے ناقص سمجھ کے مطابق، وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کو یقین کامل سے کیجئے، کیونکہ یہ کلام برحق ہے۔ میری شخصیت سے، میری ذات سے اگر کسی کا اختلاف ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ اپنی سوچ کے مطابق اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کلام برحق کے ساتھ کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے میرا فرض ہے آپ تک پہنچا دینا۔ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں، جہاں پہ خاص طور پہ دشمن آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ حق پہ ہیں، جہاں پہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی نے قرض دینا ہے نہیں دے رہا، کوئی آپ کی کسی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی آپ کی جاب کے معاملات میں آپ کا حق مار کے بیٹھا ہے، کوئی رشتہ داری میں بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی آپ کا جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی، آپ کا حصہ اس کو ضبط کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی بات صرف اس وجہ سے منوانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں دولت میں اس سے آگے ہوں، تو اس چیز کے تکبر میں آ کے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، یا کوئی عمر میں بڑا ہونے کی باعث جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس چیز سے تکبر میں آ کے آپ کو کسی بھی طریقے سے تنگ کرتا ہے، یا آپ کو بلیک میل کرتا ہے، یا آپ کے اوپر کوئی بھی جادو ٹونا کرتا ہے، غرض کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پہ پریشان کیا جا رہا ہے، یا کوئی عملیات کے ساتھ کوئی جادو ٹونا، جنتر منتر، کوئی تویز تنتر کر کے اگر آپ کو پریشان کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کلام برحق کو پڑھیں۔ لیکن اگر آپ حق پہ ہیں، ناجائز کسی کے لیے یہ چیز ہرگز نہ کریں، اور اگر کوئی ناجائز کرے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے، میں نہیں۔ طریقہ کار غور سے سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کسی بھی نماز کے ساتھ اس کلام پاک کو پڑھ سکتے ہیں، 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو اور جلدی ملے گا۔ آپ نے مصلی پر بیٹھتے ہوئے باوضو حالت میں بہتر ہے کہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ چھوڑنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ 5 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 41 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کا مسئلہ، آپ کی جو پریشانی ہے وہ بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، 101 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تینوں چیزوں کی جو تعداد ہے وہ آپ سیم رکھیں گے۔ اگر آپ نے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھا تو آیت کریمہ اور اللہ اکبر کو بھی آپ 41 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے سورہ اخلاص کو 101 مرتبہ پڑھا تو پھر آپ آیت کریمہ اور اللہ اکبر کو بھی 101 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھا تو پھر آپ جو ہے وہ آیت کریمہ اور اللہ اکبر بھی 313 مرتبہ ہی پڑھیں گے۔ اگر تینوں چیزوں کو 41 کی تعداد میں پڑھنا چاہیں تو درود پاک، درود ابراہیمی اول آخر 5 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ 101 مرتبہ پڑھیں
تو پھر درود پاک درود ابراہیمی اول آخر 11 مرتبہ پڑھیں. اگر 313 مرتبہ پڑھیں تو درود پاک درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ پڑھیں. اور اس کلام پاک کو پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے یقین کامل سے. اور جب آپ اس کلام پاک کو پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آپ براہ راست اپنا مسئلہ اور اپنے مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ رہے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جیسے توبہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کسی بہن بیٹی کی جو ہے وہ عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس طرح کا مسئلہ ہو تو پھر اول آخر درود پاک نہ پڑھیں اور سورہ اخلاص کے بعد درمیان میں جو آیت کریمہ ہے صرف اس کو جو ہے اس کی جو تعداد ہے وہ آپ مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دوسری چیزوں کو 41 مرتبہ پڑھا، لیکن اس میں پھر آیت کریمہ کو آپ 313 مرتبہ آیت کریمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور آیت کریمہ کو آپ 1100 تک بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر نہ کسی چیز کی سمجھ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر 0308437961. اگر آپ کو آپ کے دل کو بات لگے اس کو مزید شیئر بھی کیجیے گا تاکہ یہ جو نالج ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pause video recording button. Double tap to activate.